تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر محبت نال آواز بلند درود شریف۔
انشاءاللہ العزیز یادوں تھے گرمی کا موسم ہے انشاءاللہ ترائے تو پہلے جمعہ پڑھ کے سفر تھی ہوں انشاءاللہ اللہ خیر فرمیسی سادہ یہ 5 اور 26 اپریل 2019 یہ پروگرام اپنے بچے مولانا نعمت الرحمان کی شادی کے موقع تھے اور اپنے بڑے بچے قاری علیف الرحمان کے نکاح مسنونت کے موقع تھے اسے پروگرام سجائے اکابرین امت علماء اور مشائخ کل بھی تشریف لینا اور آج بھی سارے مہمان خصوصی سارے دلوں کی دھڑکن سارے موثر و مربی میں جملہ آنکھاں تبے جانا ہو سی کہ جہیں خطیب کی خطابت کو بھی نازے اپنی منفرد آواز منفرد انداز اپنے پیارے اخلاق اور اپنی پیاری ادا علامہ قاری کفایت اللہ صاحب لیا انہوں کی پہچان رہ گئی ہے اور میں اس وقت اگر ملک کے اکثر حصے کے اندر اللہ دین پجاؤں ہے نا جتنا میرے بے اساتذہ کا یہ حصہ ہے حضرت علامہ صاحب کی محنت اور کوشش بھی اور انہوں کی سرپرستی بھی میرے نام شامل ہے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں ہستی کو جڑی ہستی یقیناً شیخ العرب والعجم حضرت علامہ توفری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الشیخ استاد العلماء رئیس الواحدین حضرت علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ انہوں کی جماعت تحریک تنظیم اہل سنت دے امین اور روح رواں اور انہوں کی زندگی میں انہوں کا محمودہ پڑھن والے کریا بستی آسن طریقے نال خطابت دے جوہر نکھاؤن والے میری مراد خطیب اہل سنت واحد خوش رہان قادر الکلام حضرت اقدس حضرت علامہ قاری محمد کفایت اللہ صاحب ضلع لیا مرکزی رہنما تحریک تنظیم اہل سنت پاکستان میں انہوں کو دعوت بھی دینا اور دل دی عطا گہرائیاں کو تشریف آوری کے انہوں کا شکریہ بھی ادا کرنا آسے پاسے جڑے پروگرام شادی دے ہوتے تھینے پہ اساں دل سوچے ضرور اوکھے تھی سوں جو اتنا دور جانے دا لمبا پروگرام اور 4 صوبے کو ساتھی الحمدللہ میرے کو ہیں اور میں انہوں کا اتنا مشکور ہوں کہ میرے کو الفاظ نہیں کہ میں اپنے علماء اور مشائخ اور اپنے ساتھی دا جنہیں سفر کر کے گرمی کے موسم میں سندھ تو پنجاب تو تشریف لینا ہے میں انہوں کا مشکور ہوں اللہ انہوں مجھے خیر سی تشریف انہوں نے حضرت علامہ قاری محمد کفایت اللہ درشی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفاطمة بضعة مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنت سيدة نساء أهل الجنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. صدر ذی وقار اور انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، میرے عزیز محترم اور اہل سنت کا فخر حضرت مولانا محمد عمر
فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جنہوں نے اپنے لفظ جگر نور نظر مولانا نعمت الرحمن اور مولانا انیس الرحمن دی تقریب سعید شادی والی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے ہوئے دنیاوی رسوم و روایت کو ہٹ کے اس طرح ادا فرمائیے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نسایا ہوا طریقہ کار کہ صحیح نے اپنیاں جنہ بیٹیاں دی شادی مبارک فرمائی وہ نہ کوئی گیسٹ ہال نہ کوئی میرج سینٹر شادی ہال نہ ہی کوئی ہوٹل یا پارک بلکہ سید المرسلین امام المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جے بیٹی دی بھی تقریب نکاح منعقد فرمائیے انہیں واسطے جگہ دا انتخاب مسجد میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اوپر سب تو بہترین جگہ مسجد ہے سب تو بہترین جگہ کہیے مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار ہے فرمایا جڑا مسجد دے اندر آ گئے ومن دخلہ کان آمنا وہ امن والی جگہ دے اوپر آ گئے امن والے مقام دے اوپر آ گئے تو میرے آقا دا طریقہ کار یہ کہ کوئی لشکر بھیجنا ہو تاں بھی مسجد وچوں بھیجے دے ہن شادی نکاح دی تقریب ہوئے تاں بھی کتھا کھڑے دے ہن زور بولو مسجد اساں دا ناراض نہ تھی میں گانا بدھن واسطے ڈھول ڈھمک نال مسجد دے دروازے تے دلہے کو پینا ہے یہ گانا بدھن یہ رسم ہندو ہے یہ رسم یہ رسم ہندو آگی اساں چونکہ 200 سال ہندوؤں دے کٹھے گزارے وہ امیر لوگ ہوتے ہیں سارے لوگ غریب ہوتے ہیں انہوں نے جو بھی رسوم ہیں جو بھی رواج ہیں رتی پوتڑی پاؤنا اے گھڑی گھڑولا اے وال گھڑا چاہ کے ان کو پاؤنی سٹنا اے چھوڑی بھرنا اے گانا بدھنا اے ہتھاں دے اندر لوہا ڈھیبنا کڑھاڑی چھری یہ سارے رسومات کے دے ہیں ہندوؤں دے مولانا مبارک بادی دے مستحق ہیں کہ انہوں نے دنیاوی رسوم کو تروڑ کے سنت کے نال اپنا ناتا جوڑ کے امت کو دسائے کہ الحمدللہ العلماء ورثۃ الانبیاء
لیا کہ عالم آج بھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت کو اپنے سجے ہاتھ سے اندر رکھتے ہیں۔ تو دوستو شادیاں خوشیاں زندگی دا حصہ ہیں، غم تے دکھ وہ بھی زندگی دا اللہ جانی میں نرا بیٹھے وہ بھی کیا ہے زندگی دا حصہ ہے۔ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ خوشی ہوئے یا غم ہوئے، دکھ ہوئے یا سکھ ہوئے، کہیں حال دے اندر آقا علیہ السلام کی سنت کو ہاتھ جوڑا بن جائے گا۔ جو میرے آقا کی زندگی سارے واسطے عملی نمونہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حد بلوغت کو پہنچیں، حد بلوغت کو پہنچیں۔ میرے آقا فکر مند میں جو میں اپنی بیٹی دے ہاتھ لے کراں، اپنی بیٹی دا نکاح کراں، اپنی بیٹی دا شادی کراں، ہر آپ فکر مندوں دے جنن بیٹیاں جوان ہوئن یا بیٹے جوان ہوئن میں انہاں دی فرض دی ادائیگی کر چھوڑا، شادی کر چھوڑا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جوان ہوئی ہے، آپ فکر مند ہیں، آپ دے صحابہ کرام، آپ دے رخ انور تو فکر مندی دے آثار دیتے ہیں کہ جناب ابو بکر، جناب فاروق اعظم رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپس دے اندر مشاورت کریں کہ میرے آقا بیٹے دی بیٹی دے رشتے دی وجہ کر کے پریشان ہیں، کیوں نہ ہوئے جو اساں بھی رشتہ تلاش کرن دے اندر اپنے آقا دا ساتھ دیو۔ راجن پور والے دوستو، رازدار نبوت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی نگاہ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا تے جا ٹکی ہے۔ آپ مشورہ کریں جناب فاروق اعظم دے نال، اے عمر آقا کو میں مٹھے نہیں صحیح پریشان ہیں، بیٹی دے رشتے دی وجہ کر کے کیوں نہ ہوئے جو اساں دوہائیں مل کے حضرت علی کو تیار کروں۔ صحیح روایات کے اندر آنے جناب ابو بکر، جناب فاروق اعظم حضرت علی دے کو لائن، علی جی حضور علیہ السلام دی بیٹی جوان نے جاؤ توڑے کو زیادہ موضوع رشتہ یا بے کو نظر نہیں آتا، بلکہ حضور علیہ السلام کو رشتہ طلب کرو، رشتہ بنگو۔ جناب علی عرض کریں اے عمر، اے ابو بکر، تو سجاؤ دیتے ہو میں مفلوق الحال ہوں، میرے کول پیسے کوئی نہیں ہیں، میں غریب ہوں، میں تے تک دستی دے عالم دے اندر گزراؤں کر رہا ہوں۔ میری سرپرستی، میری پرورش، میری نگاہ داشت آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو مجھے بتائے میرے بابا ابو طالب نے بچپن دے اندر میرے کو حضور علیہ السلام دی زیر کفالت دے چھوڑیا ہاں،
دے اندر اگر کوئی تو کوئی تکلیف ہوئی اساں تورے روحے والی تہاڈی والی معاونت بھی کرے سو تے حضور کو سفارش بھی کرے سو تو انہاں روحوں بھائیاں نے مل کے ڈھارس بدلائیں فریقین دیا کتاباں اہل سنت دیا کتاباں دوسرے لوگاں دیا کتاباں دے اندر بھی یہ چیزیں لکھیاں ہوئیں جب انہاں نے جا کے انہاں نے بن کے حضرت علی کو تیار کیتے جناب علی کو المرتضی شربات دے لگا دے حضور علیہ السلام کی خدمت دے اندر گئے آقا میں رشتے دا طلبگار ہوں میں فاطمہ دا رشتہ منگل واسطے آیا میرے آقا نے فرمایا اہلاً و سہلاً مرحبا یا علی تیرا عمر مبارک تیرا رشتہ منگل مبارک میں محمد تیرا اے رشتہ بسد دل قبول تے منظور کرے گا میں تھے تھوڑی جی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ایک ہے دینی معاملہ میرے معاملہ دین نمازیں روزائیں حج زکاتیں صدقات و خیراتیں ٹھیک ہے یہ رشتیاں ناتیاں دیا باتاں میرے نزدیک رشتے ناتے طے کریں نہیں رشتہ دار اعزہ اقارب دوست احباب تو انہاں کو جڑیاں چیزاں دوست طے کریں رشتہ دار طے کریں قریبی طے کریں وہ ہنن ذاتی معاملہ وہ کیا ہنن ذاتی معاملہ دینی شرعی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جتھاں دینی معاملات دے اندر حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان دے دائیں بائیں ہوتے ہیں سجے کھبے ہوتے ہیں تسا سن رہے ہو کتابوں اٹھا کے بیٹھو تب اٹھائیں جڑے میرے یہ ثابت ہوئے رشتیاں دے معاملات دے اندر حضرت ابو بکر عمر انہاں دوہاں حضرات نے مل کے دخل دیتے تا ثابت ہویا کہ حضرت علی نال جتھاں جناب ابو بکر عمر عثمان دے دینی تعلقات ہیں اٹھائیں ذاتی تعلقات ہیں کئی لوگ جو یہ بدکار نہیں کرے یہ جناب ہینا دا توڑ ہا وستے اندر جوڑ نہ ہا میرے دوستوں میرے بزرگوں جن نال جوڑ نہ ہوئے وہ بیدی خاطر رشتیاں دیاں سفارش ادا کرے گا بولو کوشش ادا کرے گا جی صرف تاریخ نہیں قرآن و حدیث سے تفاصیل دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو کہ حضرت علی کی شادی والا معاملہ طے کرانے والے حضرت علی کو مشورہ دینے والے حضرت علی کو تیار کرنے والے حضرت علی کی مالی معاملت کرنے والے یا صاحب سلاسہ سہنے جو آکے مہر دی رقم ہے علی والے جائیں آقا لیتے قلندر ہاں درویش ہاں میرے کو کوئی نہیں پیسے میں گھر چلا ہے آقا ہی پیالہ ہے ایک گھوڑا ہے جہاد واسطے ایک تلوار ہے ایک زیرہ ہے اور میں علی اس زلہ بازار کی بیچ کے آؤ میری بیٹی فاطمہ کا مہر کے ذمہ ہوندے خامن دے تے دا تساں سن دیو ہر شادی تے کہ مہر فاطمی
مہر فاطمی، حضرت فاطمہ کا مہر صحیح فرمایا علی زرے بیچ جاؤ. جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ زرے بیچن گئے. حضرت عثمان کا جو ملاقات ہوئے علی کی نہیں آئیو سینکل رشتہ طلب کی دل سیدہ فاطمہ کا مہر میں اڑے. سینے فرمائے زرے بیچاؤ کتنے پیسے ہیں؟ 400 درہم. فرمایا علی میرے کو لاؤ، میرے کو لاؤ، جلدی کرو. یہ 400 نہیں 450 درہم میرے کو قبول کرو. زرہ پہ تمہیں لو اور کہنا لگتی نہیں کرنی. چاہ پانی پلائے حضوروں کھوائیں خدمت کی تھی. حضرت علی خوشن منہ منگی قیمت 400 درہم منگیم تے 450 میں زین. حضرت عثمان نے ٹوٹے میرے فرمایا علی جی ایک زرہ بیچی آوے میں گنتی ہے ہوں تو ابھی شادی ہو رہی ہے تے بھائی بھائیاں کو یار یاروں کو تحفے دے رانن. علی اے میری طرفوں زرے شادی کا تحفہ سمجھ کے قبول فرماؤ. حضرت علی حیران کہ پیسے بھی میری تے زرہ بھی نال واپس کر چھوڑیے. کوئی سوال کرے تو یہ جناب اگر وہی پیسے دینے ہیں وہی دینے ہیں بے چھوڑے نا تے ازدے گھنن تے سودا کرن تے پیسے طے کرن